کتاب کا نام صوفی کی دنیا، مصنف جسٹن گارڈر، ترجمہ شاہد حمید، باب نمبر 13 پوسٹ کارڈ۔ میں اپنے اوپر سخت سینسرشپ نافذ کر رہا ہوں۔ کئی روز گزر گئے لیکن فلسفے کے استاد کا کوئی خط موصول نہ ہوا۔ کل جمعرات ہے اور مئی کی 17 تاریخ ہے اور یہ ناروے کا یوم استقلال ہے۔ اسکول 18 تاریخ کو بھی بند رہے گا۔ جب وہ چھٹی کے بعد گھر واپس جا رہی تھی، اچانک جو آننا نے کہا، آؤ چھٹی گھر سے باہر منائیں، جنگل میں کیمپ لگائیں گے اور رات وہیں گزاریں گے۔ صوفی کا فوری رد عمل تو یہ تھا کہ وہ کہہ دے وہ زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہ سکتی، تاہم پھر اس نے کہا، بالکل بالکل ضرور چلیں گے۔ 2 گھنٹے بعد جو آننا خاصا بڑا پشتی تھیلا اٹھائے صوفی کے گھر پہنچ گئی۔ صوفی بھی اسی قسم کا تھیلا تیار کر چکی تھی اور اس کے پاس خیمہ بھی تھا۔ دونوں کے پاس سفری بستر اور سویٹر، زمین پر بچھانے کی چادریں اور بیٹریاں، بڑے سائز کی تھرموس بوتلیں اور خاصی مقدار میں اپنے اپنے پسندیدہ کھانے تھے۔ جب صوفی کی ماں 5 بجے گھر پہنچی، وہ انہیں تلقین کرنے لگی کہ انہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے بل اصرار یہ بھی پوچھا کہ وہ اپنا کیمپ کہاں لگائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گراؤس ٹاپ جانا چاہتی ہیں۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو شاید وہ نر گراؤس کو جفتی کے لیے اپنی مادہ کو پکارتے بھی سن لیں۔ اس خاص مقام کے انتخاب میں صوفی کی اپنی غرض بھی شامل تھی۔ اس کا خیال تھا کہ گراؤس ٹاپ لازماً میجر کی کٹیا کے قریب ہوگا۔ کوئی چیز اسے اکسا رہی تھی کہ وہ ایک بار پھر وہاں کا چکر لگائے، لیکن اسے وہاں اکیلے جانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ صوفی کے باغ کے گیٹ سے ذرا آگے بند گلی سے جو پگ ڈنڈی نکلتی تھی، دونوں لڑکیاں اس پر چلنے لگیں۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی اور صوفی خوش تھی کہ اسے ان تمام چیزوں سے، جن کا تعلق فلسفے سے بنتا تھا، وقتی طور پر دور جانے کا موقع مل گیا ہے۔ 8 بجے تک وہ گراؤس ٹاپ کے قریب ایک جگہ جہاں کوئی درخت یا جھاڑی نہیں تھی اپنا خیمہ گاڑ چکی تھی۔ وہ شب بسری کی تیاری کر چکی اور اپنے سفری بستر کھول چکی تھی۔ جب وہ اپنے سینڈوچ کھا چکی، صوفی نے پوچھا، تم نے کبھی میجر کی کٹیا کے بارے میں سنا ہے؟ میجر کی کٹیا؟ یہاں سے کچھ ہی دور ایک چھوٹا سا مکان ہے، چھوٹی جھیل کے قریب۔ وہاں کسی زمانے میں ایک عجیب قسم کا شخص رہا کرتا تھا۔ وہ میجر تھا، اس لیے اسے میجر کی کٹیا کہا جاتا ہے۔ اب بھی وہاں کوئی رہتا ہے؟ جانا اور دیکھنا چاہتی ہو؟ یہ ہے کہاں؟ صوفی نے درختوں کے بیچ میں سے اشارہ کیا۔ جو آننا نے کسی خاص اشتیاق کا اظہار نہ کیا، لیکن بالآخر وہ چل پڑی۔ سورج افق پر خاصا نیچے آ چکا تھا۔ شروع میں وہ چیڑ کے بلند و بالا درختوں کے بیچوں بیچ چلتی رہیں، لیکن جلد ہی انہیں جھاڑیوں اور گھنے پودوں کے مابین اپنا راستہ بنانا پڑا۔ انجام کار انہیں پگ ڈنڈی مل گئی۔ کیا یہ وہی پگ ڈنڈی ہے جو میں نے اتوار کی صبح اختیار کی تھی؟ صوفی سوچ رہی تھی۔ یہ لازماً وہی ہوگی، کیونکہ تقریباً اسی وقت وہ پگ ڈنڈی کی دائیں جانب درختوں کے بیچ کسی چمکتی دمکتی چیز کی طرف ہاتھ ہلا کر اشارے کرنے لگی تھی۔ وہ رہی، اس نے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چھوٹی جھیل کے کنارے پر کھڑی تھی۔ صوفی نے پانی کے پار کٹیا پر نگاہیں گاڑ دیں۔ اب تمام کھڑکیوں کے پٹ بند تھے۔ اس نے مدتوں سے اتنا اجاڑ مکان کبھی نہیں دیکھا تھا جتنی کہ یہ سرخ رنگ کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ جو آننا اس سے مخاطب ہوئی، پانی پر چلنا ہوگا؟ بالکل نہیں، ہم کشتی میں جائیں گے۔ صوفی نے سرکنڈوں کی طرف اشارہ کیا۔ بالکل پہلے کی طرح وہاں کشتی پڑی تھی۔ تم پہلے بھی ادھر آ چکی ہو؟ صوفی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس نے اپنے گزشتہ پھیرے کی وضاحت کی کوشش کی تو معاملہ خاصا پیچیدہ ہو سکتا ہے، اور پھر اسے اپنی سہیلی کو البرٹو کنوکس اور فلسفے کے نصاب کے متعلق بھی بتانا پڑے گا۔ وہ کشتی کھے رہی، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی اور کہہ کے لگا رہی تھی۔ جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچی، صوفی نے اس بات کا پکا اہتمام کر لیا کہ کشتی پانی سے باہر بالکل نکل نہ جائے۔ وہ سامنے کے دروازے کے قریب پہنچ گئیں۔ چونکہ بظاہر کٹیا میں کوئی شخص نہیں تھا، جو آننا نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ تالا لگا ہوا ہے، تمہارا خیال تھا یہ کھلا ہوگا۔ شاید کہیں چابی مل جائے، صوفی نے کہا۔ وہ پتھروں کی بنیادوں کے شگافوں میں ڈھونڈنے لگی۔ چھوڑو، واپس اپنے خیمے میں چلتے ہیں، چند منٹ بعد جو آننا نے کہا۔ لیکن عین اسی لمحے صوفی پکار اٹھی، مل گئی، یہ رہی۔ اس نے فاتحانہ انداز سے چابی لہرائی، تالے میں ڈالی اور دروازہ کھل گیا۔ دونوں سہیلیاں یوں دبے پاؤں اندر داخل ہوئیں جیسے وہ کوئی مجرمانہ حرکت کرنا چاہتی ہوں۔ کٹیا سرد اور اندھیری تھی۔ کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا، جو آننا نے کہا۔
لیکن صوفی اس سلسلے میں پہلے ہی سوچ چکی تھی۔ اس نے جیب سے ماچس کی ڈبیا نکالی اور ایک تیلی جلائی۔ تیلی کے بجھنے سے پہلے انہیں صرف اتنا دیکھنے کا موقع ملا کہ کوٹھری ویران پڑی ہے۔ صوفی نے ایک اور تیلی جلائی اور اس مرتبہ اسے اسٹوو کے اوپر خالص لوہے کے شمعدان میں ایک نیم سوختہ موم بتی نظر آ گئی۔ اس نے تیسری تیلی سے اسے جلایا اور تنگ و تاریک کمرے میں اتنی روشنی ضرور ہو گئی کہ وہ اپنے ارد گرد دیکھ سکتی تھی۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اتنی چھوٹی سی موم بتی اتنی تاریکی میں روشنی پھیلا سکتی ہے؟ صوفی نے کہا۔ اس کی سہیلی نے اتفاق میں سر ہلا دیا۔ لیکن کہیں نہ کہیں روشنی تاریکی میں گم ہو جاتی ہے، صوفی کہتی رہی۔ فی الحقیقت تاریکی کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ محض روشنی کا فقدان ہے۔ جو آننا پر کپ کپی تاری ہوگی۔ تمہاری باتیں ڈراونی ہیں، آؤ چلے یہاں سے۔ نہیں، پہلے ہم اس آئینے میں دیکھیں گے۔ صوفی نے پیتل کے فریم کے اندر آئینے کی طرف اشارہ کیا جو پہلے کی طرح دراز دار الماری کے اوپر لٹک رہا تھا۔ یہ تو واقعہ خوبصورت ہے، جو آننا نے کہا، لیکن یہ طلسمی آئینہ ہے۔ آئینے دیوار کے آئینے حسین ترین کون ہے؟ جو آننا، میں مذاق نہیں کر رہی، مجھے یقین ہے جب تم اس کے اندر جھانکو گی تمہیں دوسری طرف ضرور کچھ نظر آئے گا۔ تمہیں یقین ہے کہ تم یہاں پہلے کبھی نہیں آئی، اور یہ تو تم مجھے ہر دم ڈرا رہی ہو، اس میں اتنا خوش ہونے کی کون سی بات ہے؟ صوفی اس کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ سوری۔ اس مرتبہ جو آننا کو اچانک فرش پر کونے میں کوئی چیز پڑی دکھائی دی۔ یہ چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ جو آننا نے اسے اٹھا لیا۔ پوسٹ کارڈ، اس نے کہا۔ صوفی کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ مت چھوؤ، سنا تم نے؟ مت چھوؤ انہیں۔ جو آننا اچھل پڑی۔ اس نے ڈبہ یوں نیچے گرا دیا جیسے اس کی انگلیاں جل گئیں ہوں۔ پوسٹ کارڈ سارے فرش پر بکھر گئے۔ اگلے سیکنڈ وہ ہنسنے لگی۔ پوسٹ کارڈ ہی تو ہیں۔ جو آننا فرش پر بیٹھ گئی اور انہیں اٹھانے لگی۔ کچھ دیر بعد صوفی بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ لبنان، 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 سب پر لبنان کی مہر لگی ہوئی ہے، جو آننا نے دریافت کیا۔ مجھے معلوم ہے۔ جو آننا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور صوفی کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ تو تم پہلے بھی یہاں آ چکی ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اگر وہ مان لے کہ وہ پہلے بھی یہاں آ چکی ہے، خاصی آسانی رہے گی۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران میں اسے جن پر اسرار چیزوں کا تجربہ ہوا تھا، اگر وہ ان کے متعلق اپنی سہیلی کو بتا دے تو کوئی خاص حرج نہیں ہوگا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ ہم یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں۔ جو آننا کارڈ پڑھنے لگی۔ یہ سب کے سب کسی ہیلڈے مولر کیننگ کے نام ہیں۔ صوفی نے ابھی تک کارڈوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ پتہ کیا ہے؟ جو آننا نے پڑھ کر سنایا۔ ہیلڈے مولر کیننگ، بتوسط البرٹو کنوکس، للے سینڈ، ناروے۔ صوفی نے اطمینان کی سانس لی۔ اسے ڈر تھا کہیں بتوسط صوفی امنٹ سے نہ لکھا ہو۔ وہ ان کا بغور جائزہ لینے لگی۔ 28 اپریل، 4 مئی، 6 مئی، 9 مئی، ان پر چند روز پہلے کی مہریں ہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، سب مہریں ناروے کی ہیں۔ یہ دیکھو، UN بٹالین ٹکٹیں بھی ناروے کی ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا یہی طریقہ ہے، انہیں ایک طرح سے غیر جانبدار رہنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ان کا وہاں اپنا ناروے ڈاک خانہ ہوگا۔ لیکن یہاں وطن میں ان کی ڈاک کیسے پہنچتی ہے؟ غالباً ایئر فورس کے ذریعے۔ صوفی نے شمع دان نیچے فرش پر رکھ لیا اور دونوں سہیلیاں پوسٹ کارڈ پڑھنے لگی۔ جو آننا نے انہیں تاریخ وار ترتیب دی اور پہلا کارڈ پڑھنے لگی۔ ڈیئر ہیلڈے، مجھ سے للے سینڈ گھر پہنچنے کا انتظار نہیں ہو سکتا۔ میرا جہاز وسط گرما سے 1 روز پہلے شام کو کیوجوک کے ہوائی اڈے پر اترے گا۔ میں چاہتا تو یہی تھا کہ میں تمہاری 15ویں سالگرہ منانے وقت پر پہنچ جاتا، لیکن کیا کروں؟ میں عسکری کمان کے متحد ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی تلافی یوں کر دوں گا کہ اس موقع پر میں تمہیں جو ضخیم تحفہ بھیج رہا ہوں اس میں اپنی ساری محبت تم پر نثار کر دوں گا۔ اس کی طرف سے پیار، جو ہمیشہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے متعلق سوچتا رہتا ہے۔ پس تحریر، میں اس خط کی نقل ہم دونوں کی مشترکہ دوست کو بھیج رہا ہوں۔ ہیلڈے، مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سمجھ گئی ہو۔ فی الحال میں رازداری سے کام لے رہا ہوں، لیکن تم بہرحال سمجھ جاؤ گے۔ صوفی نے اگلا کارڈ اٹھایا۔ ڈیئر ہیلڈے، ہم یہاں جس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزار رہے ہیں۔ میں نے لبنان میں جتنے مہینے گزارے ہیں تو اس عرصے کے دوران میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے مجھے جو خاص طور پر یاد رہے گا یہ ہے کہ یہ انتظار کی گھڑیاں کتنی طویل اور پرکفت ہوتی ہیں۔ تاہم میں وہ سب کچھ کر گزروں گا جو میرے بس میں ہے تاکہ تم اپنی 15ویں سالگرہ دھوم دھام سے منا سکو۔ فی الحال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں
کہہ سکتا۔ میں اپنے آپ پر سخت سینسرشپ نافذ کر رہا ہوں۔ ابا کی طرف سے پیار۔ دونوں سہیلیوں پر اتنی ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کی سانسیں رک گئی ہیں۔ کسی نے اپنی زبان سے ایک لفظ تک نہ کہا، بس کارڈوں پر جو کچھ لکھا تھا اسے پڑھتی رہیں۔ پیاری بیٹی، جس کام کے کرنے کو میرا سب سے زیادہ جی چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے باطنی خیالات کسی سفید فاختہ کے ذریعے تم تک پہنچا دوں، لیکن یہاں لبنان میں کسی کے پاس سفید فاختہ نہیں۔ اس جنگ کے ستائے ہوئے ملک کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ سفید فاختہ ہیں۔ میری دعا ہے کہ اقوام متحدہ کسی روز ساری دنیا میں صحیح معنوں میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ پس تحریر، ہو سکتا ہے کہ تمہارے سالگرہ کے تحفے میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک کیا جا سکے۔ جب میں گھر پہنچوں گا ہم اس کے متعلق باتیں کریں گے، لیکن تمہاری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک، ایک ایسے شخص کی طرف سے پیار جس کے پاس ہم دونوں کے متعلق سوچنے کے لیے کافی وقت ہے۔ جب وہ 6 کارڈ پڑھ چکی، صرف ایک باقی رہ گیا تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، ڈیئر ہیلڈے، تمہاری سالگرہ سے متعلق ان تمام رازوں سے میرا سینہ اتنا لبریز ہو چکا ہے کہ اب مزید گنجائش نہیں رہی۔ دن میں میرا کئی بار گھر ٹیلی فون کرنے اور سارا راز افشا کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بڑی مشکل سے روک پاتا ہوں۔ یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ اس کے حجم میں روز بروز نیا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جیسا کہ تم جانتی ہو جب کوئی چیز حجم کے اعتبار سے بڑھتی ہی جائے اسے اپنے آپ تک محدود کرنا مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے۔ بابا کی طرف سے پیار۔ پس نوشت، کسی روز تمہاری ایک لڑکی سے ملاقات ہوگی، اس کا نام صوفی ہے۔ میں جو کارڈ تمہیں بھیجتا رہتا ہوں میں نے ان سب کی نقول اسے بھی رسال کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ملاقات سے پہلے تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ ہیلڈے، مجھے توقع ہے کہ وہ بہت جلد سارا معاملہ سمجھ جائے گی۔ فی الحال جو کچھ تم جانتی ہو وہ اس سے زیادہ نہیں جانتی۔ اس کی ایک سہیلی ہے، اس کا نام جواننا ہے، ممکن ہے کہ وہ کوئی مدد کر سکے۔ آخری کارڈ پڑھنے کے بعد جواننا اور صوفی کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو گور گور کر دیکھتی رہی۔ جواننا نے صوفی کی کلائی مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے رکھی تھی۔ میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے، اس نے کہا، اور میرے بھی۔ آخری کارڈ کی مہر کب کی ہے؟ صوفی نے دوبارہ کارڈ پر نظر ڈالی۔ 16 مئی، اس نے کہا۔ یہ تو آج کی تاریخ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، جواننا نے تقریباً آتش زیر پا ہو کر کہا۔ انہوں نے کارڈ کا دوبارہ احتیاط سے جائزہ لیا، وہاں کوئی غلطی نہیں تھی۔ 16/5/90۔ یہ ناممکن ہے، جواننا اصرار کر رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ لکھا کس نے ہے، یہ شخص ضرور ہمیں جانتا ہوگا، لیکن اسے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم خاص طور پر آج ہی کے روز یہاں آئیں گے؟ دونوں میں جواننا کہیں زیادہ خوفزدہ تھی۔ صوفی کے لیے ہیلڈے اور اس کا باپ کا معاملہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کا پیتل کے آئینے سے کوئی تعلق ہے۔ جواننا دوبارہ اچھل پڑی۔ تمہارا خیال ہے کہ جو ہی کارڈوں پر لبنان میں مہر لگتی ہے وہ اسی دم پھڑپھڑاتے آئینے میں سے باہر ٹپک پڑتے ہیں؟ تمہارے پاس اس سے بہتر توضیح ہے؟ نہیں۔ صوفی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے موم بتی دیوار پر معلق دونوں تصویروں کے سامنے کر دی۔ جواننا بھی ادھر آ گئی اور ٹکٹکی باندھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ بارکلی اور بجارکلی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ موم بتی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ آؤ چلیں، جواننا نے کہا، ہمیں آئینہ اپنے ساتھ لے لینا چاہیے۔ صوفی آگے بڑھی اور اس نے دراز دار الماری کے اوپر دیوار سے آئینہ اکھاڑ لیا۔ جواننا نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن صوفی نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب وہ باہر نکلیں فضا اتنی ہی تاریک تھی کہ جتنی کہ مئی کی راتوں میں عام طور پر ہوتی ہے۔ آسمان پر اتنی روشنی ضرور تھی کہ جھاڑیوں اور درختوں کے حولے آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ چھوٹی جھیل یوں نظر آ رہی تھی جیسے وہ اپنے اوپر آسمان کا عکس ہو۔ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے خیالات میں غرق دوسرے کنارے کی طرف کشتی کھیتی رہیں۔ جب وہ اپنے خیمے کی طرف واپس جا رہی تھی تب بھی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی خاص بات نہ کی، لیکن دونوں جانتی تھیں کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ شدت سے اسی کے متعلق سوچ رہی ہیں۔ کبھی کبھار کوئی ڈرا سہما پرندہ بدک جاتا اور 2 مرتبہ انہیں الو کی چیخ سنائی دی۔ خیمے میں پہنچتے ہی وہ اپنے اپنے بستروں میں گھس گئیں۔ جواننا نے آئینہ خیمے کے اندر رکھنے سے انکار کر دیا۔ سونے سے پہلے وہ دونوں اس بات پر متفق تھیں کہ یہ ہے بڑا ڈراؤنا کیونکہ یہ قریب ہی خیمے کے دروازے کے باہر پڑا تھا۔ صوفی پوسٹ کارڈ بھی اٹھا لائی تھی اور یہ اس نے اپنے پشتی تھیلے کے ایک خانے میں رکھ دیے تھے۔
اگلے روز وہ صبح سویرے جاگ گئی، پہلے صوفی اٹھی، اس نے بوٹ پہنے اور باہر نکل گئی۔ آئینہ گاز پر پڑا تھا اور وہ شبنم سے ڈھکا ہوا تھا۔ صوفی نے اپنے سویٹر سے شبنم پونچھ ڈالی اور ٹکٹکی باندھ کر اپنا عکس دیکھنے لگی۔ کچھ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا سر اور پاؤں بیک وقت دیکھ رہی ہو۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے صبح سویرے کی ڈاک سے لبنان سے آمدہ کوئی پوسٹ کارڈ نہ ملا۔ خیمے کے عقب میں درختوں سے پاک صاف فراخ جگہ کے اوپر صبح کی کٹی پھٹی دھند یوں آوارہ پھر رہی اور روئی کے گالوں میں منقسم ہو رہی تھی کہ ننھے منھے پرندے چہچہا رہے تھے، لیکن صوفی کو کوئی گراؤس نظر نہ آیا اور نہ اسے اس کی کوئی آواز سنائی دی۔ لڑکیوں نے مزید سویٹر پہن لیے، انہوں نے اپنا ناشتہ خیمے کے باہر کیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گفتگو کا رخ میجر کی کٹیا اور پرسرار کارڈوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ ناشتے کے بعد انہوں نے خیمہ لپیٹا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ صوفی نے باہری آئینہ اپنی بغل میں دبا رکھا تھا۔ راستے میں وقتاً فوقتاً اسے ذرا آرام کرنا پڑتا تھا۔ جواننا نے اسے ہاتھ لگانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جب وہ قصبے کے قریب پہنچی، انہیں باقاعدہ وقفوں سے چند گولیوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دی۔ صوفی کو یاد آیا کہ ہیلڈے کے باپ نے جنگ گزیدہ لبنان کے بارے میں کیا لکھا تھا، اور اب اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے کہ وہ ایک پرامن ملک میں پیدا ہوئی ہے۔ جن گولیوں کی آوازیں انہوں نے سنی تھی وہ دراصل بے ضرر پٹاخوں کی آوازیں تھیں جو قومی دن کی خوشی میں چلائے جا رہے تھے۔ صوفی نے جواننا کو گرم گرم چاکلیٹ پینے کی دعوت دی۔ اس کی امی یہ جاننے کے لیے بڑی متجسس تھی کہ انہیں آئینہ کہاں سے ملا ہے۔ صوفی نے بتایا یہ کٹیا کے باہر پڑا تھا، اور اس کی امی اپنی کہانی پھر دہرانے لگی کہ کٹیا کئی سالوں سے بے آباد چلی آ رہی ہے۔ جب جواننا چلی گئی، صوفی نے سرخ ڈریس پہن لیا۔ ناروے کے قومی دن کا باقی حصہ بالکل عام دنوں کی طرح گزر گیا۔ شام کو ٹی وی نے خبروں کے دوران میں ایک فلم دکھائی کہ ناروے کی UN بٹالین نے لبنان میں اپنا قومی دن کیسے منایا تھا۔ صوفی کی نگاہیں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے جو فوجی نظر آ رہے تھے ان میں سے کوئی ہیلڈے کا باپ ہو سکتا تھا۔ 17 مئی کو صوفی نے آخری کام یہ کیا کہ اس نے وزنی آئینہ اپنے کمرے کی دیوار پر لٹکا دیا۔ اگلی صبح خفیہ ٹھکانے میں نیا خاکی لفافہ پڑا تھا۔ اس نے جھٹ پٹ اسے کھول لیا اور پڑھنے لگی۔ جاری